اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ۔ رمضان کی پرنور ساعتوں میں، رمضان ٹرانسمیشن میں استخارہ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور پروگرام کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کالز پر مبنی یہ پروگرام ہے۔ آپ کال کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کے مصائب، مشکلات، پریشانیوں، تکالیف کے حوالے سے۔ تو زندگی کوئی اتنی آسان تو ہے نہیں، یہ ہر بندے کو اس کا علم ہے، اور اس کہیں آسان بھی ہے، کہیں بہت زیادہ مشکل بھی ہے، کہیں بہت زیادہ آسان بھی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کہیں مشکلات آ جائیں، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گھبرا جائے۔ بجائے یہ کہ بندہ گھبراہٹ کا شکار ہو، اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز کا، قرآن کا سہارا لیتے ہوئے اور بارگاہ بے کس پناہ حضور سید عالم جانان عالم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، آپ کی کال سننے کے لیے تشریف فرما ہیں دو ممتاز و محترم علماء کرام، پہلے عالم دین کے جو ہمارے پروگرام استخارہ میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں، ان کا پیار ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ پیر حافظ حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ ماشاءاللہ۔ دوسرے ہمارے ایک اور ممتاز و محترم عالم دین جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی کسی حوالے تعارف کے محتاج نہیں، بارہا آپ انہیں ٹی وی کی اسکرین پر دیکھا کرتے ہیں۔ ممتاز و محترم عالم دین تشریف فرمائے ہیں علامہ پروفیسر مفتی اعظم اویسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا جو ہے اس میں بہت ساری خوبیاں یا 10 خوبیاں ایسی ہیں کہ جو کسی ایک عام اللہ کے ولی میں ہونی بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ 10 خوبیاں نہیں ہیں تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے یا وہ اہل اللہ کے کسی درجے پر فائز ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ کتا کیسی عجیب چیز ہے کہ مالک کھانا کھا رہا ہے، یہ باوجود طاقت کے کہ چھین کر کھا سکتا ہے، جھپٹ سکتا ہے، لیکن یہ اپنے مالک کی طرف نہیں جاتا، اس پہ نہیں جھپٹتا، اس سے نہیں چھینتا کھانا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ مالک کب بچی کھچی جو بھی ہے وہ دے۔ اچھا، پھر جب مالک دیتا ہے تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس اپنے جو کھانا ملتا ہے بچا کچا، اسے لے کر دور جا کے بیٹھ کے یہ کھا لیتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سوتا بہت کم ہے، زیادہ اس کی نیند بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ مقصد کوئی گھر نہیں بناتا، جہاں رات آ گئی بسر کر لی، جہاں دن گزر گیا گزار لیا۔ یہ بھی ایک متوکلین کی ایک خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مالک کتنا ہی جھڑکے، مالک کتنا ہی جوتے مارے، مالک لٹ لے کے پیچھے پڑ جائے، تھوڑی دیر کے لیے چوں چوں کرتا ہوا دور چلا جائے گا، اور پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر واپس اپنے مالک کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ یعنی صبر کا آپ عالم دیکھیں کہ اپنے مالک کے دروازے سے ہی اپنے تعلق کو ختم نہیں کرتا۔ بحیثیت انسان آج اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو روٹی نہ ملنے پہ ناشکری کے الفاظ ہماری زبان سے میں ہی رہ گیا تھا، معاذ اللہ ایسے کلمات کے جو داخل کفر کر دیں بندے کو، ایسے کلمات ہماری زبان پر جاری ہو جاتے ہیں کہ جی میں ہی رہ گیا تھا، اللہ پاک کو میرے ہی گھر میں فاقہ آنا تھا۔ گھر اچھا نہیں ہے، کسی جھوپڑی میں رہتا ہے، اگر میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی 10 مرلے کے مکان میں وہ بھی شکوہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار میرا اتنا چھوٹا گھر ہے، فلانے کا تو 3 کنال کا گھر ہے۔ تو انسان نیند نہیں ملی تو شکوہ، کھانا اچھا نہیں ملا تو شکوہ، کپڑے اچھے نہیں ملے تو شکوے۔ کبھی ہم نے کتے سے سبق سیکھا کہ اس کو، وہ بلے شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ مالک دا در نہیں چھڑ دے باویں مارو 100 جتے۔ ہم تو اپنے مالک کا در منٹوں سیکنڈوں میں چھوڑ دیتے ہیں جناب، ہم تو اپنے مالک کا در 1 منٹ میں شکوہ شکایت کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے آنکھ، ہاتھ، پیر اور جسم و جان میں نہ جان کیسے کیسی انعامات ہمیں عطا فرمائے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ہم کیا کر لیتے۔ کھانا پینا دنیاوی چیزیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، شکر ہے اللہ پاک کا، ہماری زبانوں سے شکر نہیں ادا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور مزید دوں گا۔ اس پر کلام کریں گے، بات بہت طویل ہو جائے گی اور اس پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تشریف فرما بہت ہی ممتاز و محترم علماء کرام ہیں۔ حضور قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ناشکری کا پہاڑ نہیں ہیں، قدم قدم پر، بات بات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ
ویسی صاحب جو آپ نے صورتحال سامنے رکھی ہے، جو آپ نے کویشچن ریز کیا ہے، اگر آج کے دور کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں یا موازنہ کریں تو یہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہم نیچے دن بدن جا رہے ہیں یہ ناشکری کی علامت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن پاک میں فرما دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ بندہ جب شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے، عزت انسان کو، عروج، بلندی، عظمت، یہ سارے انسان اپنے ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کے شکر کے بغیر تو کوئی زندگی کا مراحل، کسی مراحل میں ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں، ایک سانس ہم نہیں لے سکتے ہیں، یہ سانس لینا بھی اس مالک کا شکر ہے۔ اور صاحب مشکل میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، بریک پر جانا ہے، واپس آتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کنٹینیو کریں گے، حاضر ہوتے ہیں جناب وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، قبلہ پیر صاحب کی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی حضور، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک سانس جو ہے نا وہ انسان کے لیے ایک اللہ کا شکر کی علامت ہے۔ کیا بات؟ دیکھیں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ شکر ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز جو پڑھتے ہیں یہ بھی شکر ہے اللہ کا، کہ کوئی چیز کھانا کھانے کے بعد ہم اس کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے مجھے عطا کیا ہے، اگر ہمارے اندر کوئی اچھا اخلاق پیدا ہو گیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہر اچھی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے تو ہم شکر ادا کریں گے تو مالک فرمائے گا تو نے میرا شکر ادا کیا، میں تجھے اور دیتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ یہاں بھی جو ناشکری کرنے والا ہے، ناشکری انسان کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں یا ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں یا ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں جس نے ہر لمحہ اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کیا۔ کیا بات؟ جس طرح آپ ایک کتے کی مثال دے رہے تھے، تو وہ بھی تو ایک مالک کا شکر ادا کرتا ہے نا، کہ مالک جب اسے دیتا ہے تو وہ دے کے لے کے وہ کہیں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کھاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک شکر ہے۔ تو شکر جو ہے اس کے علماء نے بے شمار شکر کے معنی بھی بتائے ہیں کہ کس کس انداز میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بندہ بیمار ہو جائے، بیماری کی علامت میں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اگر اللہ صحت دے تو شکر ادا کریں، صحیح، اللہ رزق میں اضافہ کرے تو شکر ادا کریں، اللہ تمہیں اولاد دے تو اس کا شکر ادا کریں، یعنی شکر تو ہر لمحے جس حالت میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جس حالت میں میں رکھوں تمہیں، تم نے میرا شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا عروج اور معراج جو ہے وہ اللہ کے شکر میں ہے، نہ شکری میں تو نہ عروج ہے نہ معراج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان ناشکری کرتا رہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو ناشکری کرنے والا جو ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، شیطان نے کیا کیا تھا، یہ ناشکری۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے کس عروج پر اس کو پہنچایا، کیا مقام عطا، ناری ہے، اللہ، نوری نہیں ہے، ناری ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے ہی سارا کچھ کر رہا تھا، اور کس عروج اور بلندی پہ رب اسے لے کے جا رہا تھا۔ اب اس نے یہ ناشکری کی ہے نا کہ عروج بھی رب نے دیا ہے، بلندی بھی رب نے دی ہے، اور رب نے فرمایا کہ اب میرے آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ سجدہ نہیں میں تو کیا، امام الملائک ہوں، میں کیسے سجدہ کروں کہ یہ جو ہے یہ خاکی ہے، میں ناری ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ اس کی ناشکری تھی، سوچا نہیں کہ سب کچھ دینے والا تو وہ ہے۔ اب وہ ناشکری، تو ناشکری کرنے کے ساتھ جب بندہ ناشکری کرتا ہے نا، ایک اس کی علامت فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں غرور و تکبر کی علامت ہوتی ہے۔
جس میں غرور اور تکبر کی علامت نہ ہو وہ ناشکری نہیں کرتا۔ واہ، تو شیطان کے اندر یہ عنصر موجود تھا، اور سب سے پہلے انکار کرنے والا ابا واستکبرا وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا۔ کافروں میں سے سب سے پہلے انکار اور تکبر کرنے والا شیطان ہے۔ اللہ، تو ناشکری جو بندہ کرتا ہے اس کے اندر یہ علامات موجود ہوتی ہیں، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے میں ہوں، میں کو شکر، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں تو ایک ہی ہے، یہ سب کچھ میں نے محنت کی ہے تو میں نے حاصل کیا ہے، میں نے اپنی محنت کے ساتھ مال اکٹھا کیا ہے، میں نے اپنی محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ بھائی تمہاری محنت اپنی جگہ پہ، اسٹرگل تمہاری اپنی جگہ پہ، لیکن اگر نہ بھی ہو تو پھر کیا کر لو گے؟ وہ ایک رگ دبا دے تو تم کیسے محنت کرو گے، تم کیسے امپائر کھڑی کرو گے، تم کیسے پراپرٹی بناؤ گے، تم کیسے گھر سے باہر جاؤ گے، کیسے ساری تگ و دو کرو گے؟ یہ سارا ایک کچھ رگ ایسے کی بات ہے خالی۔ سارا کچھ ایسے ہے۔ دیکھیں نا، انسان صرف اسٹرگل ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کی صرف اسٹرگل ہے۔ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسٹرگل ہے انسان کی، آگے کامیابی پھر مالک کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ بندہ عرض کرتا ہے کہ مالک میں نے اپنی کوشش کی ہے، صحیح، میری اس کوشش پہ تو نے مجھے اجر دینا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے اور اس میں مجھے بھی شامل رکھتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتا۔ واہ، بہت خوبصورت جناب، اور بڑی خوبصورت بات یہ کہ مجھے جو آپ کی گفتگو سے ملا کہ ناشکری کرنے والا متکبر ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، ناشکری کرنے والا متکبر ہوتا ہے، یہی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کوئی ایسا تکبر، کوئی انانیت ہوتی ہے جس کے بنا پہ وہ یہ کہتا ہے نہیں جی میں یہ کیوں، میں والی بات ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو میں ہے وہ بندے کو پھر لے ڈوبتی ہے۔ شکر مفتی صاحب ہے کیا بیسیکلی، اور کیا کوئی چیز مل جانا ہی، مطلب کوئی چیز مجھے مل گئی میں نے شکر ادا کر دیا، تو یہی شکر ہے کہ مجھے کچھ مل جائے تو میں کہوں جی اللہ تیرا شکر ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقویٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے قبلہ برادر مکرم شوکت اویسی صاحب، جن کی وساطت سے مجھے آج کے اس پروگرام استخارہ میں حاضری کی سعادتیں میسر آ رہی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے سامعین تک میری ناقص کی آواز کو پہنچانے کا آپ نے موقع فراہم کیا، اللہ پاک آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب نے بڑے حسین پیرائے میں شکر کو ایکسپلین کیا۔ در حقیقت آپ نے جو کویسچن ریز کیا کہ شکر کہتے کسے ہیں، علماء اور فقہاء نے جو شکر کی تعریف کی، فرمایا الشکر ہوا فعل ینبی بتعظیم المنعم سواء کان باللسان و بالارکان و بالجنان، کہ شکر ایک ایسا زاویہ ہے، شکر ایک ایسا فعل ہے جس سے انسان کے ذہن میں منعم کی تعظیم کا تصور ابھرتا ہے۔ واہ، اور وہ تصور منعم کی تعظیم یعنی نعمت دینے والے کی تعظیم جو ہے وہ زبان سے کی جا سکتی ہے، وبالارکان اعضائے بدنیہ سے کی جا سکتی ہے، وبالجنان اور دل سے کی جا سکتی ہے۔ گویا کہ یہاں پہ شکر کی 3 اقسام کو بیان کر دیا گیا تعریف کے ساتھ ساتھ۔ علماء اور فقہاء نے لکھا یہ اللہ کے بندوں پر شکر کرنا واجب ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جب ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیات کی طرف توجہ مبذول کرتے ہیں تو اللہ کے نبیوں نے شکر کر کے دکھایا، گویا امت مسلمہ کے لیے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ شکر کرنا سنت بھی ٹھہرا۔ حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود شکر کو ایکسپلین کیا۔ آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث پاک کو سنن ترمذی میں کوٹ کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو نعمت کے ملنے پر
بندے کو نعمت ملتی ہے تو زبان سے یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک شکر کیا ہے تاکہ میں اس کو ادا کروں، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے میرے موسیٰ کلیم، شکر یہ ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دیں ان نعمتوں کا اظہار کرو اور ان نعمتوں کے عطا ہونے پر راضی ہو جاؤ، یہ شکر ہے۔ اللہ کے نبیوں نے پھر شکر کیا۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، حضور علیہ السلام اس انداز میں شکر کرتے کہ ساری رات عبادت میں آپ گزار دیتے، یہاں تک کہ آپ کے پائے اقدس پہ ورم آ جاتا۔ پھر سورہ مزمل کی آیات بینات نازل ہوئیں، پھر بھی اس کے باوجود امام الانبیاء ساری رات جاگا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی بندہ نواز اب تو آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس قدر پھر عبادت کی کیفیات اور عبادت کی لذتیں ساری رات اللہ کو منانا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے شکر کر کے دکھایا۔ شکر قبلہ اویسی صاحب یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے حصول پر انسان کی زبان سے شکر کا کلمہ یا الحمدللہ رب العالمین جاری ہو جائے، یا اردو کے اندر یہ الفاظ جاری ہو جائیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور اگر اعضائے بدنیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا شکر کا جو معاملہ ہے وہ نماز پنجگانہ کی توفیق مل جائے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ نہیں اگر کچھ نہ ملے، مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز نہیں ملتی، کسی نعمت کا حصول میں تگ و دو ہو رہی ہے، نہیں ملتی، اب وہ ناشکری کے جملے ہیں، مثال کے طور پہ اس کے گھر پہ روزی کی تنگی ہے، مثال کے طور پہ اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، تو وہ تو جناب صبح سے شام تک یہی شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر وہ شکر کی کیفیت میں تو نہ ہوا۔ یہاں پہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک اس پر بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑا خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ پاک دو نعمتیں عطا فرمائے، دو چیزیں عطا فرمائے، دو خصلتیں عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو دو خصلتیں مل جاتی ہیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ صابر اور شاکر لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح فرمایا وہ دو خصلتیں یہ ہیں کہ ہمیشہ اگر انسان کو دین کی طرف ہمیشہ انسان دیکھے تو اوپر کی جانب دیکھے، دین داری میں انسان کو اوپر دیکھنا چاہیے، اور دنیا داری میں اگر دیکھنے کا معاملہ آئے تو اسے ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آج جب ہمیں نعمتوں کے حصول کے اندر کیفیات حاصل ہیں، اللہ نے بے شمار دولت کی ریل پھیل دی، وضاقتہ دی، عزت کا معراج دی، تو اگر چھوٹی سی ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو ہم اس پر زبان سے کلمات ناشکری ادا کرتے ہیں۔ آیا جب ہم اوپر کی طرف دیکھیں گے تو ہم دیندار کو دیکھیں گے کہ میں تو صرف نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوں، میرا بھائی تو نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو صرف فرضی روزے ادا کرتا ہوں، میرا بھائی تو ہر مہینے کے نفلی روزے بھی رکھتا ہے، میں تو پھر سال کے بعد فرضی زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا بھائی تو جو ہے وہ ہر مہینے صدقات و خیرات کرتا ہے۔ فرمایا اگر اوپر دیکھنا ہے تو دینداری کی طرف اوپر دیکھا جائے، ورنہ انسان کی زندگی کو خوشحالی اسی میں ہے کہ ہمیشہ وہ نیچے دیکھتا رہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے مفتی صاحب، وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ مزید کلام کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں جناب وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، کال کیجئے، اور کسی بھی مشکل کا اگر شکار ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ شکر پہ بات ہو رہی ہے اور آپ کی مشکلات سے ریلیونٹ ہی یہ ٹاپک ہے کہ شکر کی فضیلت کیا ہے، شکر کی اہمیت کیا ہے۔ اور واللہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب زمانہ جاہلیت کہہ لیں اسے، کہ اس میں شکر نام کی کسی چیز کو
ہم نہیں جانتے تھے، ہماری زبان، میری زبان پہ نہیں ہوا کرتا تھا. پھر اللہ کی طرف سے کرم ہوا، فضل ہوا. تو پہلے یہ تھا کہ صبح بستر سے اٹھتے ہی زبان پر ناشکری کے کلمات، اللہ مجھے معاف فرمائے. لیکن اس کے بعد جب ہدایت ملی تو زبان، اب آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے زبان پر یہی جاری ہوتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال ما کان. تو جب یہ کیفیت آ جاتی ہے بندے کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اور وہ زندگی میں جہاں جہاں پریشانی تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اللہ پاک اسے شکر کی برکت سے، شکر کی وجہ سے اللہ پاک اس پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے اور مشکلات سے نکل جاتا ہے. تو کوشش کریں اپنی زبان پہ شکر کو جاری و ساری کر دیں. قبلہ پیر صاحب بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے آقا و مولا جو جان کائنات ہے، شان کائنات ہے، مختار کائنات ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کر رکھا ہے. ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا نہیں ہے. 3 دن پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور رہنے کے لیے بھی کوئی عالی شان محل نہیں ہے. جبکہ حضرت جبریل فرماتے تھے، جبریل کے فرمان کے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں تو یہ پہاڑ جو ہیں سونے کے بن جائیں اور آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. اللہ اکبر، اس کیفیت کے مالک. لیکن کوئی دنیاوی ان کے پاس آسائشیں نہیں تھیں. اس کے باوجود حتیٰ توارمت قدماہ ہوں کہ حضور کے پیر مبارک سوج جاتے. ساری رات حضور عبادت میں. کیا فرماتے ہیں؟ وہ شکر کیسا اور ہمارا شکر کیسا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جس پر انسان جو ہے نا اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور 2 چیزیں ہی انسان کے ساتھ سروائیو کر رہی ہوتی ہیں. ایک صبر ہوتا ہے، ایک شکر ہوتا ہے. صحیح. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آپ کی لائف کے ساتھ سروائیو کر رہی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آپ نے چلنا کیسے ہے. جن وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو ان کی تو سنت پہ ہم نے چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. بے شک. دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ اگر اللہ کوئی چیز آپ سے لے لے تو صبر کرے. واہ. اگر اللہ کوئی چیز دے دے تو شکر کرے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ چل رہی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کوئی چیز اگر چھن جائے انسان سے تو انسان صبر کی بجائے واہ ویلا کرتا ہے. صحیح. واہ ویلا کرتا ہے، ناشکری میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، میں یہ. حالانکہ اسے صبر کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ یہ پوری بچپن سے لے کر آخری سانس تک 2 چیزوں پہ وہ سروائیو کر رہا ہے. یا اس نے صبر کرنا ہے یا اس نے شکر کرنا ہے. اگر کوئی چیز چھن جائے، کوئی دولت چلی جائے، کوئی مال چوری ہو جائے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، تو وہ صبر کرنے کی بجائے واہ ویلا کرتا ہے. اور یہ واہ ویلا جو کرنا ہے یہ اس کا صبر مطلب ہے کہ ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئی چیز دے دے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری محنت کے ساتھ مجھے چیز ملی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو کوئی چیز چلی جائے تو صبر کرے، کوئی چیز آ جائے تو اللہ کا شکر کرے. اسی چیز پہ یہی ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین اور فقہا اسی 2 نقطوں پہ وہ زیادہ زور دیتے ہیں. اور دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اتنا صبر کوئی دنیا میں کائنات میں کر سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ 3 سال محصور ہیں شیب ابی طالب کے اندر. پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ کے اوپر، 3 دن 7 دن فاقہ کشی میں ہے، کوئی چیز کھا نہیں رہے. اس سے بڑا یہ صبر ہے. اور اللہ صبر کرنے والوں کو فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. جو صبر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں. اب حضور صبر کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ کرام صبر کر رہے ہیں، حضور کی آل صبر کر رہی ہے، تو صبر کرنے والوں کا ساتھ تو مالک دے رہا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنے والا میں ہوں، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. رب فرماتا ہے ایمان والوں کی مدد میں کرتا ہوں، کافروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے ان صابروں کے ساتھ میں بھی ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین. صبر ہم نے چھوڑ دیا، شکر ہم نے چھوڑ دیا. ہماری تذلیل، ہماری رسوائی، ہمارا نیچے جانا، ہمارا عروج کا ختم ہونا،
یہ سارا ان چیزوں میں، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، وہ تو جو ہم نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں. اب مجھے اتنا بتا دیں ان پہ کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا. اب آپ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ضروری ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی مکان نہ ملے، کسی کو بلڈنگ نہ ملے، کوئی عہدہ نہ ملے تو وہی شکر ادا کرے. مجھے صرف اتنا بتا دیں، یہ ہمیں جو اللہ نے انسان بنایا اشرف المخلوقات، اس پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں حیوان بھی بنا سکتا تھا. انسانوں کی صف کے اندر اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا. یہ اس سے بڑا کوئی شکر ہے ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. حضور پیر صاحب قبلہ گوگل بابا کو سرچ کریں نا تو پوری دنیا میں 240 یا 44 مذاہب و عقائد ہیں پوری دنیا میں، جو گوگل فرماتا ہے. تو اگر اس میں دیکھا جائے، ہم یہ رونے والے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ناشکری کے جملے ہماری زبان پر، اس بات پہ مجھے مفتی صاحب کو شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ 240 یا 44 مذاہب و عقائد میں سے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے آپ کیا کر لیتے، کسی عیسائی کے گھر میں، اس سے بڑا کوئی شکر ہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے اٹھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم باطل خداؤں کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی ہم جو ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، حضور کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اس سے بڑا شکر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھیں کہ ہمیں گوشت کھانے کو ملے تو شکر ہے، یہ بہت بڑا شکر ہے. پھر آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں جو اسپتالوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے ایمان کے ساتھ. ہمارے اعضاء، ہمارے جسم کے سارے رکن صحیح سلامت. فریاد صرف ایک ہوگی کہ یا اللہ مجھے بستر سے اٹھا دے، اس بستر سے اٹھ جاؤں، اسپتال سے میری جان چھوٹ جائے. ایسے تو نہیں کہتے وہ تندرستی 1000 نعمت ہے. اللہ. اب یہ ہم پڑھتے ہیں، چھوٹے بچپن سے پڑھتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے. اب 1000 نعمت ہے تندرستی جو ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں فلانی چیز نہیں ملی، یعنی ہمیں فلاں چیز نہیں ملی، ہمیں اس نعمت کو چھوڑ کے ہزاروں اذیتوں میں اپنے آپ کو ڈال دیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ، اب میں کئی ہمارے حکمرانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. آپ بلیو کریں کہ دولت کا وہ حساب لوگ نہیں لگا سکتے، وہ دولت کا حساب نہیں لگا سکتے. وہ 200 بندے رکھیں نا تو وہ بھی ان کی دولت کا حساب نہیں لگا سکتے. کھاتے کیا ہیں؟ بنڈی توری ابلی ہوئی، اس کے علاوہ ڈاکٹروں نے ہر چیز منع کر دی. ہر چیز منع کر دی ہے. کوئی اللہ کی نعمت وہ کھا نہیں سکتے، تو ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ساری نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، ساری نعمتیں ہم تیری جو حلال نعمتیں ہیں وہ ساری کھا رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا شکر ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں ہر حال میں یہ نہیں چاہتا. میں سلام کرنا چاہیے. ایک میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں خیریت سے ہوں؟ تو میں مسکرایا. میں نے کہا یار بالکل آپ خیریت سے ہیں، اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے. لیکن اگر میں نے پوچھا ہے تو یہ میں نے ایک اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور میں نے آپ کی خیریت پوچھی ہے، اس میں مجھے ثواب ملا ہے کہ آپ کی طبیعت صحت کیسی. یعنی بعض بندوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو نظر نہیں آیا. کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں جناب یہ آپ کا کام ہے، ہمیں چھوڑیں، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے. میں جانوں میرا عمل جانے، میں جانوں میرا رب جانے. پہ چلے گئے ہیں ویسی صاحب، اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، تو ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. اگر کوئی تکلیف میں بندہ چلا جائے تو اس مالک پہ چھوڑ دیں، صبر کرنا چاہیے کہ مالک جیسے تو چاہتا ہے، ہم تو صبر کرنے والوں میں سے ہیں. صحیح. مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات سے بات نکل رہی ہے، تو مجھے اس موضوع میں مزہ آ رہا ہے کہ دیکھیں پیر صاحب نے فرمایا کہ کوئی بیماری اللہ دے دے تو صبر کر لینا چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی دنیاوی پریشانی آئی ہے، کوئی پیسوں کی تنگی ہے، کسی اور اذیت کا شکار ہیں، کوئی اور ٹینشن ہے، تو آپ صبر کر کے، شکر کر کے اپنے آپ کو کسی بڑی بیماری، کسی بڑے عذاب سے کیوں نہیں بچانا چاہتے کہ پھر آپ اس مقام پہ جا کے کھڑے ہو جائیں جب آپ بیمار ہو جائیں، کسی کرونک ڈیزیز میں چلے جائیں، تو پھر آپ جا کے وہاں پہ کہیں کہ پروردگار اب تیری مرضی ہے، اب تیری مرضی ہے مالک، میں نے تجھ پہ چھوڑا. تو چھوڑنا تو تب بھی ہے نا بھائی. بالکل. تو ابھی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ابھی سے کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ مالک تو ہماری ہر سانس کا مالک ہے، تو کل کا مالک ہے، تو صبح کا مالک ہے، رات کا مالک ہے، ایک ایک سیکنڈ کا مالک ہے. تو جو چاہے کر دے میرے مالک و مختار. ہم نے اپنا سب کچھ تجھ پہ چھوڑا.
اگر ابھی سے چھوڑ دے گا بے شک۔ تو پھر کسی بڑی بیماری سے بھی بچ سکتا ہے، کسی بڑی تکلیف سے۔ اکثر لوگ جو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن ہے، شوگر ہے، یہ دیگر کرونک ڈیزیز جن کا آپ نام لے سکتے ہیں، میں لینا نہیں چاہتا، تو اگر وہ ساری بیماریوں کا آپ نام لیں تو کہیں نہ کہیں بنیادی جو ان کا جو ماخذ ہے یا بنیادی ان کا جو وجہ ہے وہ وجہ تخلیق یہی ہے کہ آپ نے جناب اللہ کی ناشکری کی، بے صبری کی۔ جی قبلہ ویسے سب سے پہلے دیکھیں، شکر کرنے کی توفیق بھی ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ شکر کرنے کی توفیق اسے نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کو کثرت سے اللہ سے مانگا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں، فرمایا کثرت سے ان 4 خوبیوں کو مانگا کرو، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ سب سے پہلے فرمایا لسان ذاکرہ، کہ ذکر کرنے والی زبان مانگا کرو اللہ سے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا قلبا شاکرہ، ایسا دل اللہ کے حضور مانگو جو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا بدنا صابرہ، ایسا بدن اللہ سے مانگو جو ہر مشکل میں صبر سے کام لینے والا ہو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وزوجۃ مطیعہ، اور اللہ سے فرما بردار بیوی مانگو۔ تو ان 4 چیزوں کا حصول جس کے لیے یہ جو اتنی خاص دعاؤں میں تلقین کی گئی ہے قبلہ پیر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا مرض ہے۔ جی مجھے بھی تلقین کی گئی کہ بھائی بیوی بھی ایسی مانگو جو فرما بردار ہو۔ فرما بردار ہو۔ اے حضور، آپ کا تبسم مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کو سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ دنیا کی جنت ہے۔ صحیح ہے نا؟ اور یہ جو شکر ہے، یہ نعمتوں، شکر نہ کرنا نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، اور شکر کرنا جو ہے یہ نعمتوں کے دوام کا سبب بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن اللہ کے حضور کوہ طور پہ ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے عرض کی اے موسیٰ کلیم، مجھے اللہ نے دولت کی ایسی ریل پھیل دی، اب میرے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ میرا پیغام دے دینا کہ اب مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، نعمتیں عطا کرنا بند کر دے۔ آپ تھوڑا آگے گزرے تو ایک درویش کو دیکھا جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ مٹی کے روڑوں اینٹوں کے ساتھ اس نے اپنے جسم کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے عرض کی حضور آپ میرا بھی اللہ کو یہ پیغام عرض کر دینا کہ مجھے کب دے گا، مجھے نعمتوں میں سے مجھے تو ایک نعمت بھی میسر نہیں آئی، مجھے نعمتیں کب دے گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی عرض گزاری پیش کی، اس کے بعد آپ نے پیغام پیش کیا کہ یا اللہ فلاں بندہ چاہتا ہے کہ نعمتیں عطا کرنا بند کر دی جائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جا کے اس کو پیغام دے دو، وہ شکر کرنا بند کر دے، میں نعمتیں عطا کرنا بند کر دوں گا۔ اور فقیر کو آ کر یہ میرا پیغام دے دو کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو، میں تمہیں نعمتیں دینا شروع کر دوں۔ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات ہے جناب۔ مفتی صاحب کی اسی بات پر بریک پر جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ابھی سے شکر کرنا سکھا دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، ان کو بتائیں کھانا کھانے کے بعد کہو بیٹا شکر الحمدللہ، پانی پینے کے بعد جو بھی نعمتیں ملیں اس کے بعد انہیں شکر کرنا سکھائیں تاکہ ان کی گھٹی میں شامل ہو جائے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور حضرت علامہ مفتی اعظم اویسی صاحب تشریف فرمائیں، اور کہیں سہروردی رنگ نظر آ رہا ہے تو کہیں اویسی رنگ نظر آ رہا ہے، اور اس ساری گفتگو میں جو ہمیں لطف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح احوال معاشرہ کی بات ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، اور لوگوں تک کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں میں اکثر یہ سوچتا ہوں، اور میں اپنے دوستوں سے بھی اس کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارا یہ اس طرح کا پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام 10,000 تک جا رہا ہے، 10,000 اس کے ویور ہیں اس وقت ایٹ اے ٹائم، تو اگر اس میں سے کوئی 5 بھی ہماری بات سمجھ کے اور اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، نماز کی طرف آ جاتے ہیں، قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارا یہاں پہ آنا ہماری زندگی کا حاصل مل جائے گا ہمیں،
یعنی ہمارا یہ محنت جو ہے وصول ہو جائے گی. اگر 5 بندے بھی نماز کی طرف آ جائیں, قرآن کی طرف آ جائیں, ان کا قبلہ درست ہو جائے, ہماری باتوں سے کسی کی اصلاح ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں میدان محشر میں ہمارے لیے یہ باعث نجات ہوگا. حضور قبلہ پیر صاحب جہاں 3-4 باتوں کا ذکر کیا مفتی صاحب نے, ایک بات اس میں یہ بھی تھی کہ اچھی بیوی کا مل جانا بھی, اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو بہت سی بیویاں جو سن رہی ہوں گی یہ بات, تو وہ تو اپنے میاں کو ایک ہی بات کہیں گی, جی شکر دیکھا اتنی اچھی تمہیں میں ملی ہوں اور تم شکر ادا نہیں کرتے. تو بیچارہ شوہر کا بھی تو کوئی شکر ادا کرے کہ بیچارہ صبح سے شام تک مستغرق روزگار کسب حلال کے لیے بھاگ رہا ہے, پھر گھر میں آتا ہے تو گھر کے 10 پریشانیاں, باہر کی پریشانیاں. میری نظر میں حضور مرد بہت زیادہ مظلوم ترین چیز ہے. اس غریب کے مل جانے پہ شکر ادا کرنا چاہیے عورت کو, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں اپنی بات تو کرنی نہیں ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے کہ شوہر کا اچھا بیوی کو مل جانا. پالیسی بیان نہیں دینا آپ نے, فیئر بیان دینا ہے. نہیں, میں نے نظریہ ضرورت کو مد نظر رکھنا. صحیح, میں نے نظریہ ضرورت کو مد نظر. کیا بات. تو بات یہ ہے کہ جو بات قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اچھی بیوی کا مل جانا یہ ایک دنیا کی جنت بھی ہے. واہ. انسان جتنا مرضی باہر مسائل میں گرا ہو, لیکن گھر جب آتا ہے اور اچھی نیک پارسا بیوی اگر اس کی ہے تو وہ اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا کویشچن تھا شروع سٹارٹنگ میں, شکر جو ہے, میں تو ہر چیز پہ اس طرف جاتا ہوں کہ یہ شکر بھی اللہ کی عطا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اگر بندہ یہ کہے کہ میں شکر کر رہا ہوں, نو, میں نہیں مانتا اس کی عطا سے ہوتا ہے. شکر بھی اللہ کی عطا ہے, صبر بھی اللہ کی عطا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے صبر عطا کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے شکر ادا کرتا ہے. ہم اس کی مرضی کے بغیر, اس کی عطا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو جب شکر بھی ہے ہی اللہ کی عطا, تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے. جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں, جتنا مثالیں دی گئی ہیں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں, تو اس کا حاصل مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ہمارے اولادوں میں, بچوں میں تربیت کا فقدان صرف یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ نہ شکر کی طرف جا رہے ہیں نہ صبر کی طرف جا رہے ہیں. 1 منٹ میں ہائپر ہو جاتے ہیں ہم, اور صبر کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں, شکر کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. آلٹرنیٹ اس کا ہمیں رزلٹ کیا ملتا ہے کہ ہم مسائل میں گر جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کا اثاثہ بنا لیں کہ کوئی بھی مشکل آ جائے تو ہم اللہ کا جو ہے وہ صبر کریں, اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت ہمیں عطا کر دے, کیونکہ عطا کرنے پر, کسی چیز کے ملنے پر شکر ہے, کسی چیز کے جانے پر تو صبر ہے. کوئی چیز جا رہی ہے تو صبر کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز ملتی ہے, ہمیں ایمان ملتا ہے, ہمیں کوئی دولت ملتی ہے, ہمیں اولاد ملتی ہے, ہمیں کوئی اچھا عہدہ ملتا ہے, کوئی ایون کہ ہمیں صحت ملتی ہے, تندرستی, ہمیں شکر کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کی عطا کے ساتھ انسان جو ہے وہ شکر کرتا رہتا ہے, اور شکر کرنے میں فائدہ ہے. ویسے صاحب ناشکری کرنے میں نقصان ہے, وہ تو مالک نے خود فرما دیا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم انکار کرو گے, شکر نہیں کرو گے, تو تمہارے لیے عذاب ہے. صحیح, تم عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جو. اس لیے ہمیں سمپل سی آخری وہ شروع 2 باتیں, اگر کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرے, اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز, کوئی نعمت, کوئی انعام مل جائے تو اس پہ شکر ادا. بہت شکریہ پیر صاحب, اور آپ نے کمال مہارت سے نا میرے سوال کو درمیان سے غائب کر دیا. جزاکم اللہ خیر. آپ کا بھی شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, پہلی بار آپ ہمارے پروگرام میں آئے, تشریف لائے میرے ساتھ, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت تمام ہوا. بڑی خوبصورت بات ایک اور پیر صاحب نے کی کہ شکر اور صبر اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی رضا سے ہی ملتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں شکر کا ماحول بنائیں, بچوں کو ابھی سے تربیت دیں, گھر میں ایسا سسٹم رکھیں, آپ کی زبان پہ ایسے کلمات ہوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ, اس طرح کے کلمات اپنی زبان پر رکھیں تاکہ آپ کے بچوں تک یہ میسج جائے, اور کل آپ کے بچے ابھی سے بچپن سے لے کے جوانی تک یہ ساری چیزیں لے کر بڑے ہوں,
تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی تربیت میں شکر اور صبر کا عنصر جو ہے وہ لازمی شامل ہوگا، اور جب یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو گھر بھی جنت ہوگا اور ان کی زندگیاں بھی جنت ہوں گی۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو ہماری دعا میں شامل ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ان کی سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔